بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا کہ حضور مصر کی مغربی پہاڑیوں کے قریب ایک جھیل بہت مشہور ہے اور اس جھیل کو جادوئی جھیل کہا جاتا ہے، اور اس جھیل کو بچے پیدا کرنے والی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، ایسا کیا ہے اس جھیل میں؟ تو بتانے والے نے کہا، حضور وہ جھیل ایک جادوئی جھیل ہے، اور اس جھیل میں جو بھی عورت جس کو بچہ نہ ہو رہا ہو، اور اگر وہ عورت اس جھیل کے اندر ڈبکی لگا لے تو ڈبکی لگانے کے چند دنوں بعد وہ عورت امید سے ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک جادوئی جھیل ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ اگر بات پانی پینے کی ہوتی تو سمجھ میں آتا کہ ہو سکتا تھا کہ اس پانی کے اندر شفا ہوگی، لیکن ڈبکی لگانے سے ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت حمل سے ہو جاتی ہے؟ یہ بات سلطان کو سمجھ میں نہیں آئی، تو سلطان نے کہا، پھر کبھی اس جھیل کے اندر کسی مرد نے ڈبکی نہیں لگائی تاکہ کچھ حقیقت کا پتہ چل سکے؟ تو بتانے والے نے کہا، حضور وہ جھیل ایک سردار کے قبضے میں ہے، اور اس سردار کے سپاہی اس جھیل کے ارد گرد ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور کسی بھی مرد کو اس جھیل کے قریب بھی آنے کی اجازت نہیں، لہذا صرف ایک شادی شدہ لڑکی یا وہ عورت جو کہ ماں بننے کی عمر میں ہو، صرف اسی کو ہی اس جھیل کے قریب جانے دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ عورت اس جھیل کے اندر ڈبکی لگاتی ہے تو ڈبکی لگانے کے چند دنوں بعد وہ عورت حمل سے ہو جاتی ہے، لیکن ڈبکی لگانے سے پہلے وہ اس جھیل کے اندر 100 سونے کے سکے ڈالتی ہے اور پھر خود ڈبکی لگاتی ہے، اور چند دنوں بعد وہ عورت حمل سے ہو جاتی ہے۔ اور حتیٰ کہ حضور، میرا ایک دوست تھا جو ایک تاجر تھا، اور اس کو 10 سال سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی اور وہ دوسری شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مصر کے بڑے بڑے حکیموں سے علاج کروایا، لیکن اس کو اللہ نے اولاد نہیں دی۔ لیکن جب اس کی بیوی نے اس جھیل کے بارے میں سنا تو اپنے شوہر سے 100 سونے کے سکے لیے اور اس جھیل پر پہنچ گئی، اور 100 سونے کے سکے ڈالنے کے بعد اس جھیل پر ڈبکی لگائی، تو ڈبکی لگانے کے چند دنوں بعد وہ عورت حمل سے ہو گئی، اور اب اس تاجر کا 5 سال کا ایک بیٹا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک عجیب چال چلی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عورت کا بھیس بدلا، اور عورت کا بھیس بدل کر نقاب منہ پر اوڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی جھیل کنارے پہنچے تو 100 سونے کے سکے جھیل میں پھینکے، اور پھر سلطان نے جب ڈبکی لگائی تو اچانک جھیل کے اندر۔ دوستو، اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ مصر کی مغربی پہاڑیوں کے قریب ایک چھوٹی سی وادی کے اندر 800 خیموں پر مشتمل ایک بڑا سا قبیلہ تھا، لیکن جب اس وادی میں قبیلے کی آبادی شروع ہوئی تو اس وقت ایک گاؤں کے نوجوان، جس کو اپنے ہی گاؤں سے لوگوں نے نکما ہونے کی وجہ سے دھکے دے کر نکال دیا تھا، اور اس نوجوان نے اپنے گھر والوں کو اور اپنے 2-3 دوستوں کو اپنے گاؤں سے ساتھ لیا اور آ کر اس ویران وادی میں اپنے اپنے خیمے لگا دیے۔ نہ ہی وہاں کوئی قریب میں پانی کا بندوبست تھا، نہ ہی ان کے پاس کھیتی باڑی کے لیے کوئی زمین تھی، نہ ہی ان کے پاس قریب میں کوئی بازار تھا جس سے وہ تجارت کر کے اپنی روزی روٹی کما سکیں۔ لیکن اس نوجوان نے ہمت نہیں ہاری، اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھتے ہوئے اس نے دن رات محنت کی۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ اسی وادی میں بہت بڑا قبیلہ آباد کرے گا، اور جن گاؤں والوں نے اس کو نکما ہونے کی وجہ سے گاؤں سے نکالا تھا، چند سالوں بعد وہی گاؤں والے اس قبیلے کے سردار سے مدد مانگنے کے لیے آئیں گے۔ اس قبیلے کے لوگوں نے اس نوجوان کو اپنے قبیلے کا سردار منتخب کر لیا، کیونکہ اس نوجوان نے ہی ان کو اسی جگہ پر رہنے کی تجویز دی، اور ہر آنے والی مشکلات کا سامنا بھی وہی نوجوان کرتا تھا۔ لہٰذا چند خیموں پر مشتمل قبیلے کے لوگوں نے اس کو اپنا سردار مقرر کر دیا۔ اب اس سردار نے اپنی جد و جہد جاری رکھتے ہوئے ایک بازار کے اندر پہنچا اور دیکھنے لگا کہ کوئی ایسا تاجر تلاش کیا جائے جو اس کی مدد کر سکے۔ پورے بازار کو جانچنے کے بعد شام کے وقت وہ مایوسی کے ساتھ بازار کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس واپس قبیلے میں جانے کے لیے بھی کوئی رقم نہیں تھی، نہ ہی اس کے پاس کوئی اپنی سواری تھی۔
قبیلہ بڑے فاصلے پر تھا اور رہنے کے لیے اس کے پاس کوئی جگہ بھی نہیں تھی۔ وہ رب سے دعا مانگ رہا تھا، اے میرے مالک، جس طرح تو نے مجھے اتنی مشکلات میں گھیرا ہے، لہذا تو ہی میرا رب ہے اور تو ہی مجھے ان مشکلات سے نکلنے کی طاقت دے۔ وہ نوجوان دل ہی دل میں یہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ اس بازار سے مغرب کی نماز پڑھ کے شام کے وقت گزر رہا تھا۔ جب اس بوڑھے بزرگ نے اس نوجوان کو روتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس سے پوچھا، بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور شام کے وقت بازار کے کونے میں کیوں بیٹھے ہو؟ حالانکہ سارا بازار بند ہے تو اس نے کہا، حضور میں فلاں جگہ پر رہتا ہوں، ہمارا ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، میں یہاں پر تلاش کرنے آیا تھا کہ کوئی مجھے ایسا تاجر مل جائے جو میرے قبیلے کے قریب کوئی چھوٹا سا کپڑے اور کمبل بنانے کا کارخانہ بنانے میں مدد کرے، تاکہ کارخانہ چلنے کے بعد اس کا کاروبار بھی چل سکے اور ہمارے قبیلے والوں کو روزگار بھی مل سکے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میرے قبیلے والے بھوک سے مر جائیں گے۔ لیکن حضور سارا دن پھرنے کے بعد بھی کسی ایک تاجر نے میری بات نہیں سنی۔ جب میں ان کو کہتا ہوں کہ میں قبیلے کا سردار ہوں تو وہ مجھے ہنستے ہوئے دھکا دے کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ کوئی میری بات پر یقین نہیں کر رہا۔ یہ سن کر وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا، بیٹا تم جانتے ہو میں بھی ایک تاجر ہوں۔ وہ نوجوان اس بوڑھے بزرگ کو دیکھ کر حیرانی کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کیونکہ وہ بوڑھا بزرگ شکل سے بالکل سادہ اور غریب قسم کا انسان لگ رہا تھا۔ تو اس نے کہا، حضور آپ اگر اس بازار کے تاجر ہیں تو پھر اتنا سادہ لباس میں کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا، بیٹا میں نے بھی تمہاری طرح بہت وقت دیکھا، لیکن جب میرے پاس دولت آئی تو میں نے کبھی غرور نہیں دکھایا، میں سادگی میں رہنا ہی پسند کرتا ہوں۔ پھر اس تاجر نے 10 دکانیں دکھائیں جو کہ سامنے والے بازار کی سب سے بڑی دکانیں تھیں۔ اس تاجر نے نوجوان کو کہا، بیٹا یہ سب دکانیں میری ہیں اور ان دکانوں میں کام کرنے والے چھوٹے چھوٹے تاجر میرے نیچے کام کرتے ہیں اور وہ میرے ہی سونے سے اس بازار کے اندر تجارت کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ نوجوان خوشی کے ساتھ جھوم اٹھا اور کہا، حضور کیا آپ میری مدد کریں گے؟ تو اس بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا اگر میں آپ کی مدد نہ کرتا تو میں یہ ساری بات تمہیں کبھی نہ بتاتا۔ میں نے تمہیں یہ سب اس لیے بتایا کیونکہ میں تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اتنے میں اس نوجوان نے کہا، بابا جی لیکن یہ معاملہ بڑا رسکی ہے، ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا قبیلہ ایک سنسان جگہ پر ہے، نہ ہی ساتھ میں کوئی پانی ہے، نہ ہی وہاں کوئی قریب میں بازار ہے، لہذا وہاں سے سامان آنے لے جانے کے لیے بڑا خرچ آئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس میں نقصان آ جائے، کیا آپ یہ رسک لینا چاہیں گے؟ تو اس بوڑھے نے کہا، بیٹا میں نے کبھی بھی زندگی میں غریبوں کی مدد کرتے ہوئے گھاٹے یا فائدے کو نہیں دیکھا، چلو میں تمہارے ساتھ ابھی اور اسی وقت قبیلے میں چلتا ہوں، وہاں جا کر ایک مناسب جگہ دیکھ کر چھوٹا سا کارخانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تاجر نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ میرے ساتھ ایک خاص مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔ مہمانوں کی قدر کرنے والی اس بوڑھے بزرگ کی بیوی جو کہ اپنے بازار کا بہت بڑا تاجر تھا، اس کی بیوی نے اس مہمان کا سنتے ہی ایک بھنا ہوا بکرا، میٹھے میں کھیر اور باقی جو بھی چیز اس نوجوان کے آگے آ کر پیش کر دی۔ سارے دن کا بھوکا نوجوان جب اس نے اتنی لذیذ کھانے کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ بوڑھے تاجر نے اس نوجوان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد اس بوڑھے بزرگ نے اپنے ایک ملازم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم میرے استبل میں چلے جاؤ اور میرا سب سے نایاب اور قیمتی گھوڑا کھول کر لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ ملازم گھوڑا کھول کر لایا تو اس بوڑھے تاجر نے کہا، بیٹا تمہارے پاس اپنی سواری نہیں، لہذا تمہیں کاروبار کے سلسلے میں اپنے قبیلے سے بازار میں آنا جانا ہوگا، لہذا یہ تم گھوڑا اپنے پاس رکھ لو۔ تو یہ سن کر اس قبیلے کے سردار نے کہا، بابا جان میری اتنی اوقات نہیں کہ میں اتنا مہنگا گھوڑا آپ سے خرید سکوں۔ تو بوڑھے بزرگ نے کہا، بیٹا تم کو کس نے کہا ہے کہ میں یہ تمہیں گھوڑا فروخت کر رہا ہوں؟ یہ میرا سب سے نایاب اور پیارا گھوڑا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس وقت اس گھوڑے کی ضرورت ہے اور یہ گھوڑا تم پر بہت جچے گا۔ یہ سن کر اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اس تاجر کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ تو اس نے کہا، بیٹا تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، تم کھانا کھاؤ، ہم کل صبح ہی تیرے گاؤں قبیلے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔
پیچھے قبیلے والے اس نوجوان سردار کے لیے بہت پریشان ہو رہے تھے، کیونکہ وہ سب بھی جانتے تھے کہ وہ نوجوان سردار اتنی چھوٹی سی عمر میں اپنے کندھے پر اتنا زیادہ بوجھ لے کر سارے قبیلے والوں کی خاطر نکل گیا ہے۔ اگلی صبح ہوتے ہی سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ نوجوان اس سورج کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ جب اس تاجر نے وہاں اس قبیلے کی جگہ کو دیکھا تو وہ بڑا خوش ہو گیا اور اس نے کہا، بیٹا تم نے کہا تھا کہ یہاں کوئی پانی کی جگہ نہیں ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ اس پہاڑی کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی ندی ہے، لیکن اس کے درمیان میں تھوڑا سا جنگل آتا ہے، اور اسی وجہ سے تمہیں اس ندی کے بارے میں نہیں پتا۔ ہم وہ جنگل تھوڑا سا کاٹ کر اس جگہ پر اپنا کارخانہ بنائیں گے۔ آپ سب اس کارخانے کے لیے بھی اس ندی سے پانی حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے قبیلے والوں کے لیے بھی وہاں سے پانی حاصل کر سکتے ہیں۔ جب قبیلے والوں کو پتہ چل گیا کہ وہ تاجر وہاں پر ان قبیلے والوں کے لیے ایک کارخانہ بنا رہا ہے تو وہ بڑے خوش ہو گئے اور اس تاجر کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ اب اس نوجوان کو بوڑھے تاجر نے اس ندی کی طرف لے گیا، اور چند دنوں کے بعد اس تاجر کے مزدور لگ گئے، اور تھوڑی سی لکڑیاں کاٹنے کے بعد جو کہ کارخانہ بنانے کے لیے دستیاب تھیں، لکڑیاں کاٹ لی گئیں، کارخانے کی جگہ بنا دی گئی۔ اب قبیلے سے تھوڑے سے فاصلے پر قالین اور نایاب کمبل بنانے کا کارخانہ بن گیا، اور ساتھ میں خوبصورت اور ٹھنڈے پانی والی ندی بھی بہہ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان سردار بڑا خوش ہو رہا تھا، کیونکہ جس نوجوان کو اپنے ہی وطن سے نکما اور نااہل ہونے کی وجہ سے نکالا گیا تھا، وہ نوجوان اپنے قبیلے کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا تھا، اور یہ بات اس نوجوان کے لیے بڑے ہی فخر کی بات تھی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، اور اس تاجر کی محنت اور قبیلے والوں کی انتھک محنت کی وجہ سے وہ کارخانہ اتنا کامیاب ہوا کہ اس کارخانے کا کپڑا، کمبل، قالین نہ صرف بازاروں میں بکنے لگے بلکہ بڑے بڑے قلعوں میں ان کے قالینوں کی ڈیمانڈ ہونے لگی۔ اب وہ جو اپنے کپڑے پہلے گھاٹے میں بیچ رہے تھے، جب ان کے کپڑے کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی تو اچھے خاصے منافع پر بیچنا شروع ہو گئے، اور ان کو پچھلے چند مہینوں میں آنے والا خسارہ چند دنوں کے اندر پورا ہو گیا، اور اب ان کا کارخانہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ چلنے لگا۔ وقت گزرتا رہا اور وہ 3 خیموں والا قبیلہ اب 10 سے 15 خیموں پر مشتمل ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چند ماہ کے بعد وہاں سے ایک تاجر کا قافلہ گزرا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت سی وادی میں ایک قبیلہ آباد ہے اور ساتھ میں قالین بنانے کا کارخانہ بھی بنا ہوا ہے، پانی حاصل کرنے کے لیے ساتھ میں خوبصورت ندی بھی ہے، لہٰذا انہوں نے قبیلے کے سردار سے اجازت لے کر ان قبیلے والوں کے ساتھ اپنے خیمے لگا لیے، اور وہ بھی قبیلے کا حصہ بن گئے۔ اب وہ قبیلہ اس سے زیادہ خیموں پر مشتمل ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قبیلے کے سردار نے اپنے ہی قبیلے میں سے چند سپاہی مقرر کیے اور ان کی ماہانہ تنخواہ مقرر کر دی، اور اپنی ہی جیب سے ان سپاہیوں کو تنخواہ ادا کرتا تھا، اور وہ نوجوان قبیلے کی حفاظت کرتے۔ اس قبیلے کی سردار کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اپنی حفاظت کرنا وہ ضروری سمجھتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اور جب ان گاؤں والوں نے دیکھا کہ جس نوجوان کو ہم نے نکما سمجھ کر دھکے دے کر نکالا تھا، وہ نوجوان اتنے بڑے قبیلے کا سردار بن چکا ہے، لہذا انہوں نے اپنا گاؤں کا سب سے معزز آدمی اس قبیلے کے سردار کے پاس بھیجا اور کہا، اگر آپ کا سردار اجازت دے تو ہم آپ کے قبیلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ جس گاؤں میں ہم رہتے ہیں وہاں پر قحط پڑ گیا ہے، نہ ہی بارش ہوتی ہے نہ ہی کھیتی باڑی ہوتی ہے، لہذا ہمارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ جب قبیلے کے سردار نے یہ بات سنی، پہلے تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا، لیکن جب اس نے سنا کہ اگر میں نے اپنی ضد جاری رکھی تو غریب بھوک سے مر جائیں گے، لہٰذا اس نے اس بوڑھے بزرگ کو اجازت دے دی۔ اب وہ سارے کا سارا گاؤں اس وادی میں قیام پذیر ہو گیا اور وہ اس قبیلے کا حصہ بن گئے۔ وقت گزرتا رہا اور وہ چند خیموں پر مشتمل قبیلہ اب سینکڑوں خیموں پر مشتمل ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اب قبیلے کے ساتھ میں اس بوڑھے تاجر اور قبیلے کی سردار کی مدد سے وہاں ایک بازار بن گیا۔ اب جہاں پہلے کوئی پرندہ بھی نہیں موجود ہوتا تھا، اب وہاں وہ اپنے شہر کا سب سے بڑا بازار بن گیا تھا۔ اب اس جگہ پر شام، فلسطین، مصر اور یورپ، کہرا، اسکندریہ سے بڑے بڑے تاجر آتے، اس بازار میں اپنا سامان بیچتے، ضرورت کا سامان خریدتے اور بڑے بڑے بازاروں میں جا کر بیچتے، اور چند سالوں کے اندر اندر وہ قبیلہ
بہت بڑا قبیلہ بن چکا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور یہ قبیلہ اتنا مشہور ہوا کہ اس قبیلے کی شہرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک بھی جا پہنچی۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی کہ جس نوجوان کو اپنے گاؤں والوں نے دھکے دے کر رسوا کر کے نکالا تھا، وہ نوجوان اتنے بڑے قبیلے کا سردار بن چکا ہے، جس کے پاس اپنی سواری نہیں تھی، اب اس سردار کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں سپاہی حفاظت کے لیے موجود ہیں اور گھوڑوں کے استبل ہیں۔ جس نوجوان کے پاس اپنے قبیلے والوں کو پانی پلانے کے لیے پانی نہیں تھا، اب اس نوجوان کے پاس اتنی بڑی ندی ہے۔ جس نوجوان کے پاس کھانا کھانے پینے کے لیے کوئی بازار نہیں تھا، اب اس قبیلے والوں کے ساتھ میں اتنا بڑا بازار بن چکا تھا۔ جس جگہ پر کوئی پرندہ بھی سالوں بعد گزرتا تھا، اس جگہ پر اس نوجوان کی محنت اور مسلسل کوشش کی وجہ سے اتنا بڑا بازار بن چکا تھا، اور اس جگہ پر رات کو بھی ہجوم ہی ہجوم رہتا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قبیلے کے بارے میں سنا تو سلطان کو بھی تجسس ہونے لگا کہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں اس قبیلے کا ضرور دورہ کروں گا۔ وقت گزرتا رہا اور اتفاقاً چند سالوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اسی راستے سے گزر کر مصر کی مغربی پہاڑیوں کے پاس میں ایک قلعہ تھا۔ وہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمیت میں تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلعے کے حاکم سے ملاقات کرنے کے لیے جانا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محل سے نکلنے لگے تو علی بن سفیان نے بتایا کہ جس قلعے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اسی قلعے کی طرف جانے والا راستہ بالکل اسی قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے، اور اسی راستے پر ہی اس قبیلے کا بہت بڑا بازار ہے، جس کے بارے میں چند سال پہلے آپ کو بتایا گیا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے خوش ہو گئے کہ جس جگہ پر میں نے جانے کے لیے بڑا بےتاب تھا، قدرت نے وہاں پر جانے کے لیے مجھے موقع دے دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک ایلچی پیغام لے کر اس قبیلے کے سردار کے پاس پہنچا۔ اس قبیلے کے سردار کو پیغام مل گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قبیلے کے اندر چند دن مہمان نوازی کے لیے ٹھہریں گے اور پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ جائیں گے۔ جب اس نوجوان سردار نے سنا کہ میرے قبیلے میں سلطنت کا اتنا بہادر، اتنا نڈر اور دلیر سلطان میرے قبیلے میں آ رہا ہے، تو اس کو کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ سلطان کو بٹھا سکے۔ جب اس کو خبر ملی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے قبیلے کے لیے چند میل فاصلے پر ہیں، تو قبیلے والے راستے پر سارے لوگ کھڑے کر دیے جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے قبیلے والوں کو سلطان کا استقبال کرتے ہوئے دیکھا تو سلطان کو بڑی خوشی ہوئی کہ جس قبیلے کا سردار اتنا دلیر، بہادر اور محنتی ہو، اس کے لوگ بھی اتنے ہی محنتی اور باشعور ہوتے ہیں۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس قبیلے کے اندر پہنچ گئے۔ اس سردار نے سلطان صلاح الدین کی مہمان نوازی کی اور سلطان کا بھرپور استقبال کیا۔ سلطان صلاح الدین نے پورے قبیلے کا نظارہ کیا۔ ہر خیمے کا نظارہ کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس ندی پر گئے جہاں پر بالکل ٹھنڈا پانی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑی خوشی ہوئی کہ جس جگہ پر ایک گھونٹ پانی پینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ندی ان قبیلے والوں کے لیے بنا دی۔ اور سلطان جب بازار میں گئے تو دیکھ کر سلطان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ جس جگہ پر انسان کا ہونا بھی بڑی حیرت کی بات ہے، اس جگہ پر بازار بنا ہوا تھا، اور بازار کے اندر فلسطین اور شام کے بڑے بڑے تاجر تجارت کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور اس بازار کے اندر دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ سلطان صلاح الدین نے قبیلے کے سردار کو اپنے گلے سے لگایا اور کہا، بیٹا اگر آپ جیسے سردار میری سلطنت کے اندر زندہ رہے تو میری سلطنت پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ اس کو ہمت دینے والی کوئی عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ اپنی وقت کا بہادر، دلیر، نڈر سلطان، جس کے نام سے بڑے بڑے عیسائی بادشاہ بھی کام جاتے تھے۔ اس نوجوان کا وہ سلطان کندھا تھام رہا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا قافلہ وہاں سے جانے لگا تو اس نوجوان نے کہا، حضور بے شک چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قلعے کے حاکم سے ملاقات کر کے واپس اسی راستے سے لوٹیں گے تو میرے پاس چند دن کے لیے مہمان نوازی کریں گے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، بیٹا میں نے پہلے بھی اس قبیلے کے اندر 2 دن گزار دیے، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں
کیونکہ ایک سلطان کا وقت اپنی رعایا کا قرض ہوتا ہے اور یہ وقت میرے پاس عوام کا قرض ہے۔ تو یہ سن کر اس نے کہا حضور بے شک آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن کاروباری اور تجارتی لحاظ سے میں آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، میں حاکم سے ملاقات کرنے کے بعد دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا۔ یہ سن کر وہ نوجوان سردار خوش ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قافلہ اس قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً 10 دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی اس قلعے کے حاکم سے ملاقات کر کے دوبارہ اس قبیلے کے سردار کے پاس پہنچے۔ سلطان کو دوبارہ دیکھ کر قبیلے کا سردار بڑا خوش ہو گیا۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے ایک خاص خیمہ تیار کروایا تھا جو کہ بہت ہی اعلیٰ قسم کا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان کو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ جس نوجوان کو بڑی ہی بے دردی سے اپنے گاؤں سے رسوا کر کے نکالا گیا تھا، آج وہ نوجوان اتنا کامیاب ہو گیا، اور وہ نوجوان باقی لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس سردار کے ساتھ خیمے کے اندر تجارتی لحاظ سے مشاورت کر رہے تھے کہ اتنے میں باہر ایک عورت اور ایک مرد کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا سردار صاحب باہر کس کی آواز ہے؟ تو سردار نے سپاہی کو اشارہ دیتے ہوئے کہا جاؤ پتہ کرو باہر کون شور کر رہا ہے، کیا ان کو پتہ نہیں ہمارے درمیان میں ہمارا عظیم سلطان ہے؟ تو وہ سپاہی گیا اور پھر واپس آیا اور کہا حضور ایک نوجوان جو اپنی بیوی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ قابو میں نہیں آ رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نومولود بچے کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہو گئے کہ یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جگہ سے اٹھنے لگے تو سردار نے کہا حضور آپ زحمت نہ کریں، آپ بیٹھیں، میں اب بھی صورتحال کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ تو سلطان نے کہا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب خیمے سے باہر دیکھا تو وہ نوجوان اپنے ہاتھ میں چھری پکڑے ہوئے تھا، اس کو سپاہیوں نے پکڑا ہوا تھا۔ وہ ایک عورت کی طرف خنجر دکھا رہا تھا جس کے ہاتھوں میں وہ ایک نومولود بچہ تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس عورت کو جس کے ہاتھ میں بچہ ہے اور اس نوجوان کو پکڑ کر میرے خیمے میں لاؤ۔ سپاہی اس کو پکڑ کر خیمے میں لائے تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا تم اپنی بیوی کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو اور اس نامولود بچے کو جس کو پیدا ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ میرا ناجائز بیٹا ہے اور میری بیوی بھی بد کردار ہے، لہٰذا میں ان دونوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر وہ عورت چیخنے لگی، چلانے لگی اور قسمیں کھانے لگی کہ حضور میں بد کردار نہیں، یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا کہ اے نوجوان مجھے یہ بات تفصیل سے بتاؤ، آخر یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ بچہ تیرا بچہ نہیں؟ تو اس نے کہا حضور میری شادی کو 10 سال گزر گئے تھے لیکن مجھے اللہ نے کوئی اولاد نہ دی۔ وقت گزرتا رہا اور چند ماہ کے بعد میری بیوی نے مجھے خبر دی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے یقین نہیں آیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، کیونکہ مجھ میں باپ بننے کی اہلیت نہیں، کیونکہ میں قبیلے کے حکیم صاحب سے اپنا معائنہ کروا چکا تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا تو کون ٹال سکتا ہے؟ لیکن حضور جب بچے کی پیدائش ہوئی تو دیکھ کر مجھے اسی وقت ہی پتہ چل گیا کہ یہ میرا بالکل خون نہیں ہے، نہ اس کی شکل، نہ ہی اس کی رنگت اور نہ ہی اس کے جسم کی خوشبو مجھ سے مل رہی ہے، حضور یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہوئی اور کہا اے خاتون تم اس بارے میں کیا کہنا چاہو گی؟ تو اس نے بھی کہا حضور میں اپنے بچے کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ اسی کا بچہ ہے۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضور یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا اور کہا اے خاتون بتاؤ اگر تمہیں 10 سالوں کے اندر اندر بچہ نہیں ہو رہا تھا اور جب تیرے شوہر کو بھی حکیم صاحب نے کہا کہ تیرا شوہر باپ نہیں بن سکتا تو پھر تم ماں کیسے بن گئی؟ تمہارے تو کردار پر سوال اٹھتا ہے۔ تو اس نے کہا حضور میرا کردار بالکل پاکیزہ ہے، ہاں حضور بے شک میرا شوہر باپ نہیں بن سکتا تھا، لیکن یہ سب اس جادوئی جھیل کا کمال ہے۔ یہ سن کر سلطان بڑے حیران ہو گئے کہ یہ جادوئی جھیل کہاں سے ہے اور اس کیا ہے؟ سلطان نے کہا اے خاتون تم کیا کہہ رہی ہو؟ اتنے میں سردار نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ جادوئی جھیل کہاں سے آ گئی؟ تو اس نے کہا حضور
جب میری شادی کو 10 سال گزر گئے، میرا شوہر مجھ سے ہر اے دن بیٹا مانگتا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تو میری ایک سہیلی نے مجھے بتایا کہ پہاڑیوں کے دوسری طرف ایک جادوئی جھیل ہے۔ اس جادوئی جھیل میں جو بھی عورت سونے کے سکے ڈال کر ڈبکی لگائے تو اس کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیتا ہے۔ جب میں نے اس کے بارے میں سنا تو میں سونے کے سکے جمع کرنے لگی، اور جب میرے پاس 100 سونے کے سکے جمع ہو گئے تو میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس جھیل کی طرف چل پڑی۔ میری سہیلی کا گھر راستے میں تھا، وہ اپنے گھر میں چلی گئی اور میں اکیلی چل پڑی۔ چلتے چلتے جب میں اس جھیل کے قریب پہنچی تو سپاہی ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے تم 100 سونے کے سکے ڈالو، اس کے بعد ہی تم اس میں ڈبکی لگانا۔ حضور، جب میں نے 100 سکے ڈالے تو اس کے بعد میں نے اس جھیل کے اندر ڈبکی لگائی۔ حضور، جو جھیل کے اندر ڈبکی لگاتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ چند گھنٹوں بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں جھیل کنارے پڑی ہوئی تھی۔ جب میں ہوش میں آئی تو دیکھا، میں نے سپاہیوں سے پوچھا مجھے کیا ہو گیا تھا، تو ایک سپاہی نے کہا کہ یہ ایک جادوئی جھیل ہے، اس میں جو بھی ڈبکی لگاتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور پھر جادوئی جھیل اس کا علاج کرنے کے بعد اس کو باہر کنارے پھینک دیتی ہے، لہٰذا آپ تم چلی جاؤ، تجھے اولاد ہو جائے گی۔ حضور، جب میں اس جھیل کے اندر کے کنارے اٹھی تو میرا سارا جسم کپ کپا رہا تھا۔ میرا جسم، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس جھیل کے اندر ایسا کیا تھا کہ جھیل کے اندر جانے کے بعد مجھے اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ میرا سارا جسم ٹوٹ رہا تھا، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال میں اسی خوشی کے ساتھ واپس لوٹ آئی کہ اب میری گود بھر جائے گی۔ حضور، میری امید کے مطابق چند دن گزرے کہ مجھے الٹی آنے لگی، اور جب میں طبیبہ کے پاس گئی تو اس نے مجھے کہا کہ تو ماں بننے والی ہے، اور مجھے یقین آ گیا کہ میری سہیلی نے صحیح کہا تھا، اور یہ سب کمال اس جادوئی جھیل کا ہے۔ حضور، میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے بچے کا خیال رکھا، اور آج بچے کی پیدائش ہوئی تو میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ حضور، ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے؟ میں اپنے بچے کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میرے شوہر کے علاوہ مجھے آج تک کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تو یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی تجسس میں پڑ گئے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تھوڑی دیر سوچنے میں مصروف ہو گئے تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ اس جھیل کے بارے میں ایک بات پوچھی تو سلطان کو بتایا گیا کہ حضور، وہ ایک جادوئی جھیل ہے جو کہ کئی سالوں سے آباد ہے۔ وہ جھیل ایک سردار کے قبضے میں ہے، اور اس سردار کے سپاہی اس جھیل کنارے پر حفاظت کے لیے مامور ہوتے ہیں۔ وہ جودائی جھیل بچے پیدا کرنے والی جھیل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس جھیل کے اندر جو بھی عورت یا لڑکی ڈبکی لگاتی ہے، اگر وہ شادی شدہ ہو تو وہ ماں بن جاتی ہے، اور یہ سب کمال اس جادوئی جھیل کا ہوتا ہے۔ حضور، اس جھیل میں اگر 50 عورتیں ڈبکی لگائیں تو اس میں 25 عورتیں یقیناً ماں بن جاتی ہیں۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا کہ کبھی جھیل نے بھی کسی کو ماں بنایا۔ یہ بات سلطان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک عورت کا بھیس بدلا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ سردار کہتا رہا، حضور، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آخر یہ سب کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اگر آج اس بات کا پتہ نہیں لگایا تو نہ جانے یہ جادوئی جھیل کب تک لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتی رہے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور ایک عورت کے بھیس میں اس جھیل کے قریب پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے تھیلے سے 100 سونے کے سکے نکالے اور اس جھیل میں ڈال دیے تو سپاہی ساتھ میں کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، اب تم اس جھیل میں ڈبکی لگا سکتے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی پوری تیاری میں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی ڈبکی لگائی تو نیچے سے سلطان کو محسوس ہوا کہ ڈبکی لگاتے ہی نیچے سے کسی نے پکڑ لیا ہو۔ سلطان صلاح الدین نے اس پانی کے اندر اپنا سانس روکا ہوا تھا، اور تھوڑی دیر گزری کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو محسوس ہوا کہ سلطان کو پکڑ کر کسی خشک جگہ پر لایا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی حیران ہو گئے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بند سرنگ کے اندر موجود ہیں، اور اس سرنگ کے اندر شمع جل رہی ہے، لیکن سلطان نہیں جانتا تھا کہ آخر اس جھیل سے اچانک میں اس سرنگ کے اندر کیسے پہنچ گیا۔ جب سلطان صلاح الدین نے اپنی آنکھیں کھولی تو سلطان صلاح الدین ایوبی دیکھتے ہیں کہ اس سرنگ کے اندر بڑے ہی تگڑے اور طاقتور پہلوان موجود ہیں،
اور جسم سے کپڑے انہوں نے اتارے ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دماغ میں آدھا معاملہ آ چکا تھا۔ تب تھوڑی دیر گزری تو ایک نوجوان سلطان کے قریب آیا اور سلطان کو خاتون سمجھ کر سلطان کے کپڑے اتارنے لگا۔ تو یہ دیکھ کر سلطان کو سارا معاملہ سمجھ میں آ چکا تھا کہ یہ کوئی جادوئی جھیل نہیں بلکہ یہ تو ایک بہت بڑا جال ہے۔ سلطان کی سمجھ میں آ چکا تھا، لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنی تلوار نکالی اور اس سرنگ کے اندر لڑائی شروع ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی ہی بہادری کے ساتھ اس سرنگ کے اندر موجود 3 سپاہیوں اور 2 پہلوانوں کو زخمی کیا اور جان بچا کر اس سرنگ سے ہوتے ہوتے اس جھیل کے اندر آ پہنچے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دروازہ کھولا تو وہ اس جھیل کے کنارے کے پہ کھلتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھ چکے تھے کہ جب کوئی خاتون اس جھیل کے اندر ڈبکی لگاتی ہے تو جھیل کے اندر موجود سپاہی فوراً پکڑ کر اس کو اس دروازے سے سرنگ کے اندر لے جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب اس دروازے سے نکلے تو سلطان نے اس جھیل کے اندر ڈبکی لگائی اور باہر نکلتے ہی ان سپاہیوں پر بھی حملہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین نے سارے سپاہیوں کو قتل کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہونے لگے تو اتنے میں وہ سارے قبیلے والے، قبیلے کا سردار، وہ نوجوان اور اس کی بیوی، سلطان کے سپاہی، وہ سب اس جھیل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جب سردار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو صحیح سلامت دیکھا تو وہ بڑا خوش ہو گیا اور کہا، حضور آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ تو سلطان نے کہا، نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا، آج بہت بڑے راز سے پردہ فوش ہو گیا ہے۔ تو سردار نے کہا، حضور اصل میں معاملہ کیا تھا؟ تو سلطان صلاح الدین نے کہا، یہ کوئی جادوئی جھیل نہیں بلکہ بہت بڑا جال ہے۔ جو عورت سمجھتی ہے کہ میں ماں نہیں بن سکتی اور جو عورت شادی شدہ ہوتی ہے تو وہ جھیل میں اگر آ کر جب ڈبکی لگاتی ہے تو ڈبکی لگانے کے بعد جیسے وہ ڈبکی لگاتی ہے اس جھیل کے اندر میں موجود بہت ماہر طریقے سے تیرنے والے سپاہی اس عورت کو پکڑ کر وہ فلاں دروازے سے سرنگ کے اندر لے جاتے ہیں اور وہ یہ کام بڑی ہی مہارت سے کرتے ہیں اور کوئی اور دیکھ نہیں پاتا، اور سرنگ کے اندر 2 پہلوان آدمی موجود ہیں جو اس عورت کے جسم کے ساتھ کھیلتے ہیں اور اپنا حرام لطفہ اس عورت کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ عورت سمجھتی ہے کہ یہ سب کام جادوئی جھیل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ عورت ماں بن جاتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ سب کام جادوئی جھیل نے کیا ہے، اور اس کے بدلے میں اس جھیل کا سردار بھی اچھی خاصی دولت بھی کما رہا ہے۔ یہ سن کر سارے لوگ حیران ہو گئے اور سردار نے کہا، حضور اگر آپ یہاں نہ ہوتے تو اس جھیل کے بارے میں، چھپے راز کے بارے میں معلوم کرنا بالکل ناممکن تھا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان کو کہا کہ اس کے پیچھے تیری بیوی کا کوئی قصور نہیں، لہٰذا تم اسے قسمت کا کھیل سمجھو اور اس کو قبول کرو۔ پھر سلطان نے اس جھیل کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس قبیلے کے سردار پر حملہ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا، جو کہ اتنے سالوں سے غریب عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا آ رہا تھا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عقل مندی اور بہادری کے ساتھ اس جادوئی جھیل کا راز کھول دیا۔